بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیل میں دی گئی غیر درسی عبارت کو غور سے پڑھیے اور اشاروں کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیے۔ 4 جواب میں سے صرف ایک صحیح ہے۔ ترکاری اور میوہ یا پھل حیاتین اور معدنیات سے بھرپور ہوتے ہیں۔ حیاتین اور معدنیات جسم میں اہم کام انجام دیتے ہیں اور بیماریوں کے خلاف مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں، اس لیے بعض ماہرین ترکاریوں اور میووں کو مدافعتی یا حفاظتی غذا قرار دیتے ہیں۔ ترکاریوں اور پھلوں میں عموماً چکنائی یا چربی نہیں ہوتی۔ چند پھلوں جیسے کوکو، ناریل اور ناشپاتی میں چکنائی پائی جاتی ہے۔ ترکاری اور پھل چونکہ نباتی غذائیں اس لیے ان میں کولیسٹرول بالکل نہیں پایا جاتا۔ ترکاریوں اور پھلوں میں دوسری اشیاء کی نسبت زیادہ پانی ہوتا ہے اور غذا سے پانی حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ بنتے ہیں۔ ترکاریوں اور پھلوں میں سوڈیم نمک کی تعداد کم ہوتی ہے۔ ترکاری اور میوہ یا پھل بھرپور ہوتے ہیں کولیسٹرول سے، حیاتین اور معدنیات سے، چکنائی یا چربی سے، کاربوہائیڈریٹ سے۔ بعض ماہرین ترکاریوں اور میوہ کو قرار دیتے ہیں مدافعتی یا حفاظتی غذا، چکنائی سے بھرپور غذا، کولیسٹرول سے بھرپور غذا، سوڈیم نمک سے بھرپور غذا۔ ترکاریوں اور پھلوں میں دوسری اشیاء کی نسبت زیادہ ہوتا ہے: نمک، پانی، چکنائی، کاربوہائیڈریٹ۔ ان پھلوں میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے: کوکو، ناریل میں، ناشپاتی میں، کیلے میں، سیب میں۔ درج ذیل بند کو پڑھیے اور نیچے دیے گئے اشاروں کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیے۔ غالب اور ٹیگور یہیں کے میرا کالیداس، یہیں ہوا تھا سچائی کا گوتم کو احساس، یہیں لیا تھا ساتھ رام کے سیتا نے بنواس، یہ ہے میرا ہندوستان۔ گوتم کو کس چیز کا احساس ہوا تھا؟ پاکی کا، سچائی کا، جھوٹ کا، کم علمی کا۔ بنواس کس نے لیا تھا؟ بھرت اور لکشمن نے، سیتا اور کوشلیہ نے، رام اور سیتا نے، رام اور دشرتھ نے۔ غالب کس زبان کے شاعر تھے؟ بنگالی، اردو، ہندی، پنجابی۔ غالب، ٹیگور، میرا کالیداس اور گوتم کہاں کے رہنے والے تھے؟ افغانستان کے، ایران کے، سری لنکا کے، ہندوستان کے۔ درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے: وقت کی اہمیت، پیڑ پودے ہمارے دوست، یوم جمہوریہ۔ پرنسپل صاحب کے نام بیماری کے لیے چھٹی کی درخواست لکھیے یا بک سیلر کے نام کتاب خریدنے کے لیے خط لکھیے۔ محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے: حق مارنا، چہرہ شرم سے سرخ ہونا، وار خالی دینا، جان میں جان آنا۔ نیچے لکھے لفظوں کے متضاد لکھیے: مضر، مخالف، تنزلی، ویران۔ نیچے لکھے لفظوں کے معنی لکھیے: تباہ کن، موصول ہونا، معقول، تنظیم۔ کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیے: سندباد جہازی کا ایک سفر، بانسری والا، احسان کا بدلہ احسان۔ صرف 4 سوالوں کے جواب لکھیے۔ مقولہ مرغی کی ایک ٹانگ کا کیا مطلب ہے؟ جانوروں کو بیماری سے بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ شاعر نے کن چیزوں سے غافل نہ رہنے کو کہا ہے؟ اور رخصت ہوتے وقت سندباد نے لکڑہارے سے کیا کہا؟ ریڈ کراس سوسائٹی کے مقاصد کیا ہے؟ کسی ایک نظم کا مرکزی خیال لکھیے: بہادر بنو، ایک پودا اور گھاس، چھٹی کا دن۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے مذکر کے مؤنث لکھیے: خادم، خالو، طلبہ، عابد۔ وہ کلمہ جسے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کے زمانے بتائیے۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا اثر فاعل تک محدود ہو اسے کیا کہتے ہیں؟